علامہ صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں، بہشتی دروازے کے حوالے سے بھی۔ بالکل، اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں۔ اب میں ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں یہ کیا۔ اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے، اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں، تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا۔ تو اس نے آ کر چند اس کے چمچے کڑچے بھی ساتھ تھے، میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں، تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دی۔ وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر، کیا یہ شرک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہاں یہ نہیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا بھیا روک کے ہماری بھی بات سنو گے ذرا، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے، آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ کہا بالکل یہ حدیث ہے۔ فرمایا رک جا پھر۔ فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی۔ فرمایا بابا کے بارے میں کیا کیا؟ کہہ رہے تھے تو مسلمان ہوتا، لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ فیض سے۔ اچھا، فرمایا مسلمان ہیں بلکہ مسلمان گر ہیں؟ کہا بالکل۔ ولی کامل ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھائی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا۔ بہت اچھے۔ آپ نے جب یہ سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اہل قرآن ہوں، میں اہل حدیث ہوں، بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے، میں علامہ اکرام صاحب کی توجہ چاہوں گا، جس طرح آلو بخارے کا آلو سے تعلق نہیں نہ ہوتا، اسی طرح کئی لوگوں کا حدیث سے تعلق نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کہہ ضرور لیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جیسے لوگ لکھ لیتے ہیں یونانی دعاخانہ، بھائی یونانی دعاخانہ اس کا یونان سے تعلق ہی نہیں ہے، پرلے درجے کا جاہل بیٹھا ہوا نام کو کیش کر رہا۔ اسی طرح کئی لوگوں کا قرآن اور حدیث سے تعلق ہی نہیں ہوتا، ٹائٹل وہ لگا لیتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ تاجدار گولڑا نے ایک مسئلے میں بات سمجھا دی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حوالے کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو میں نے پڑھا تھا مجھے مستحضر ہے، میں نے آپ کو سنا دیا۔ یہ آپ کے قدموں والا دروازہ۔ اور یہاں پر یہ جب سیدی امیر علیہ سنت سے سوال ہوا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا یہ ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل یہ چلتا رہا ہے، اور یہ منقول بھی ہے، معروف بھی ہے اور معمول بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اتنی بات منقول و معروف و مشہور و معمول بیاہ ہو تو پھر ہم اس کا کیسے، ویسے بھی قبر جنت کا باغ ہے تو اس دروازے کو جنتی دروازہ کہنے سے مسئلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ویسے بھی ضمنی معاملات ہوتے ہیں نا، ضمنی معاملات ہے، یہ کوئی عقائد کی اگر کوئی نہیں بھی مانتا اور اولیاء کو مانتا ہے اس کی عقائد، ٹھیک ہے دیٹس اوکے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دروازے کی وجہ سے تم اولیاء کے دشمن بن جاؤ اور جو جاتے ہیں ان کو مشرک بنا دو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ یا جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے، اور حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتہ چلایا تھا نا، ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر۔ پھر صحابہ کرام 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گئی۔ پھر یہ تو قطعی جنتی، پھر مطلقاً ہر صحابی جنتی، پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی۔ جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت۔ میں بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اشری تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں، میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ، اس میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا۔ پائی تو کعبے وچ دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا۔ کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے۔
کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا, نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے, تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا ہے. تو اب کیا جی, وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا, آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا, تو اس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ قرآن نے کہا سب سے نچلے درجے میں ہوگا. نبی کا جنازہ پڑھانا, نبی کا تھوک مبارک, نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا. تو تواڈے بشتی دے دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے نے اپنے. ہاں, دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے, وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ جنتی ہو جائے گا نہ. اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تواڈے جڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے اتنے گئے ہوئے نے, کہیں گے نہیں وہ تو پاویں جتے مرضی ٹر جائے نہیں ہوئے گا. تو ان کا تواڈے بھی جتے مرضی ٹر جان انج نہیں ہوندا, ٹھیک ہے نا, نہیں ماننے کے لیے تیار نا. ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر, فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں, ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دیا جاتا ہے. بھائی وہ تو چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ وہاں جائیں, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک, حضرت ابو بکر عمر کی قبریں, یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے, جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی. انہوں نے اسی کے اوپر شعر کیا. وہ جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں, تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں نا, تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ شعروں تک تو بات ٹھیک ہے, ورنہ تواڈے سیاسی لیڈر جنہوں تسی انہی گالاں کڈ دیو دل وچ, وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں. وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جان گے, تسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی, کوئی بھی نہیں جائے گا. اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں.